محاورہ ہے, کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو. تو آپ یہ کر سکتے تھے, آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں. حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ, انصار آپ کے ساتھ تھے, وہ کہتے یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا, آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا, ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں, مشرکین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے. غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی, ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. لوگ ڈر جائیں گے, بھائی یہ تو ذرا سی باتوں پہ, یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑا دی. تو بہت سخت مذہب ہے بھائی, دور ہی رہو, ٹھیک ہے نا, بہت سختی ہے ان لوگوں میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی. ہدف کو دیکھا جا رہا ہے, بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا. کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہا ہے, اس کا ہمیں کیا چاہیے, سر چاہیے. 2 صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی, طائف والوں سے نا, انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں, ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں, اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے, لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت, کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم, کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سختی کی طرف آتے ہیں, تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں, صحیح ہے نا. بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں, مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے, نہ اس کو برا بلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں, اس کے معاون اور مددگار بنے, نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی, کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو, 30% دنیاوی, اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں, 30% مولوی بنا دو ان کو, اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں, 30% کیا بنا دو, مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں. بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے, آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانا کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک,
پہلے وہ رجسٹر ہوں گی اتنا ٹائم، پھر یوں اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے، ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی، اگلی نسل آئے گی، پھر اگلی نسل میں 70% مولوی، پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں، بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا، لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے؟ انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا، چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا، آخری نبی ہے نا، تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا، چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے، اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے، اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی؟ پانی پئیں گے، دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے، اب میں کنویں میں، وہ ادھر کنواں ہے، اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار، اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں. لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا، تو تجھے بھی پانی، چاہے تو مبلغ ہے، چاہے تو مفتی ہے، چاہے تو بزرگ ہے، چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے؟ اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے، تو میں بیان کس وقت کروں گا، تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا، ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو، کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا، نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے، چلے کاٹے، جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو، سب کچھ ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، مر جائے گا بھوک سے، اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے، وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے، ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ. وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا. یعنی ان کی خرچے پانی کی ضرورت، ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں نکلو، پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا، اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے، عالم تھے وہ، انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے. اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بدگمان، یہ ایک آدمی ہے نا، یہ اس کو مسالہ جون پور کا قاضی بن گیا ہے، یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے، پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی، تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ، اس کو مسالہ اتنا لگ گیا، اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو، تبلیغ میں نکلو، کھلائے گا کون؟ اللہ. کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو. ہمارے استاذ مفتی بھی تھے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو
کہنے لگے خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے ان سے یہاں بیان کروایا, لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی کو سائڈ دلاؤ بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آؤ. انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام کو تم نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے, تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا, ذریعہ بنا لیا. سوری, ذریعے کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا, کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی, اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو, خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا, ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا, قربان. ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح